اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سیدنا و سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات بر محمد عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو، یہ گمان رکھتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر ایسا کرو کہ تم میری اتباع کرو۔ زبان پیغمبر ہے، پیغام پروردگار ہے، کہنے والے ہمارے نبی ہیں، مگر جو بولا جا رہا ہے وہ اشارہ پروردگار کی طرف سے ہے۔ عزیزان گرامی، کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہے، تھوڑی سیٹی بج رہی، تھوڑی سی کم کر دیں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ کے پورے زمانے کے شک کو دور کیا کہ کوئی گمان نہ کرے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ گمان نہ کرے کہ یہ شک کہ یہ کتاب جو ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ آگے بڑھیں اور پوری کتاب پڑھیں، ابتدا میں ہی آپ کو یہ آیت نظر آ جائے گی کہ نہ سچ نہ جھوٹ، نہ آدھا سچ نہ آدھا جھوٹ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی شک والی بھی کوئی بات نہیں کہ آپ سوچ بھی سکو کہ اس میں آدھا سچ ہوگا آدھا جھوٹ ہوگا، کہیں صحیح ہوگا کہیں غلط ہوگا، نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ چونکہ پہلے کی جو کتابیں آئیں، مثلا توریت آئی، زبور آئی، انجیل، یہ جو کتابیں آئی ہیں، اچھا ایک بھائی نے مجھ سے سوال کر لیا تھا اور یاد آ گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں۔
شاید آپ کی بھی معلومات میں کچھ اضافہ ہو جائے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ سن لیں، اور کیا۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا نا کہ بھائی آپ نے 130 سال میں کیا کیا سنا، آپ کے والدین نے آپ کو کیا بتایا، کتابوں میں آپ نے کیا پڑھا، مدرسے میں آپ نے کیا پڑھا، مجلسوں میں آپ نے کیا سنا، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بتا رہے ہیں شاید معلوم ہو تو ٹھیک ہے ریپیٹیشن، اور نہیں معلوم ہو تو کچھ معلومات میں اضافہ ہو۔ کسی نے کہا کہ یعنی سوال پوچھا تھا ہم سے کہ مولانا یہ جو قرآن ہے کیا قرآن اللہ نے نئی کتاب بھیجی تو ہمارے اوپر ضروری نہیں کہ ہم توریت بھی پڑھیں، زبور بھی پڑھیں، انجیل بھی پڑھیں؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ اسے بھی پڑھا جائے؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ توریت اپنے زمانے کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے جو قوانین بھیجے گئے اس پر مشتمل ایک کتاب تھی۔ پھر اس کے بعد جب زمانہ آگے بڑھا تو زمانے میں جو ضرورتیں پیدا ہوئیں اور اللہ نے جو چاہا اس اعتبار سے اللہ نے ایک اور کتاب نازل فرمائی جسے زبور کہا گیا۔ پھر زمانہ اور آگے بڑھا۔ اچھا یہ تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے توریت، زبور، انجیل، قرآن، مگر آپ اگر کتابیں پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ صرف 4 کتابوں پہ مشتمل سب کچھ نہیں ہے، بلکہ صحیفہ آدم بھی موجود ہے، صحیفہ نوح بھی ہے، صحیفہ ابراہیم بھی ہے۔ جن نبیوں کو کتابیں دی گئیں ان کے نام آپ کو یاد ہیں، جن کے صحیفے ہیں، کسی پہ 200 صحیفے نازل ہوئے، کسی پہ 150 صحیفے نازل ہوئے، وہ ہم لوگوں کو نہیں پڑھایا جاتا۔ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ کیونکہ ضرورت اس کی ہے کہ اگر آپ اتنا بھی سیکھ لو تو ٹھیک ہے، کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیفوں کا انداز یہ تھا، دیکھیے آج میں چیخ چلا کے زیادہ نہیں بتا، آرام سے، ٹھیک ہے، اور ورنہ سچ میں وہی مولانا والا مسئلہ آ جائے گا پھر کہ جو صحیفے نازل ہوئے اس کا طریقہ یہ تھا، کبھی اللہ نے کسی پتھر پہ لکھ کے نازل کر دیا تو پتھر پہ لکھا ہوا آ گیا، نبی کو مل گیا اور نبی نے وہ بات قوم تک پہنچا دی۔ کبھی پتوں پہ لکھا ہوا آ گیا، یعنی الگ الگ طریقوں سے پیغام آئے اور صحیفے بنتے گئے۔ تو وہ صحیفے کہاں گئے؟ پھر زمانہ آیا تو توریت آئی، پھر زبور، پھر انجیل اور پھر قرآن۔ اچھا قرآن کیسے آیا؟ تو قرآن میں بھی وقتاً فوقتاً جبریل نازل ہوئے، وہی سناتے گئے، جو اللہ نے پیغام دیا تھا وہ آ کے پیغمبر کو سنایا۔ کبھی ایک آیت آئی، کبھی 2 نہ آئی، کبھی پورا سورہ آ گیا، جیسے جیسے ماحول بنا، جیسے جیسے ضرورت پڑی، جیسے آپ نے حدیث قصہ سنی، جبریل نازل ہوئے، آنے کے بعد ایک آیت آ کے سنا دی، ہے نا؟ سب کو آیت وہ یاد ہے۔ صلوات پڑھ لیں پر محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ایسے صحیفے نازل ہوئے، ایسے کتابیں نازل ہوئی، ایسے قرآن آ گیا۔ پھر تو سوال تو وہیں کا وہیں رہ گیا کہ مولانا اب تو آپ نے 4 میں سے اب صحیفے بھی بڑھا دیے، اب یہ بھی بتائیے کہ صحیفے بھی پڑھنے چاہیے کہ نہیں پڑھنے چاہیے؟ بھائی توریت ہے تو ہم لوگ تو وہ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ میرے گھر پہ آئیے، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس گیتا بھی ہے، میرے پاس گیتا بھی موجود ہے، اور ادیان زمانہ کی بہت سی کتابیں ہیں،
صحیح بخاری بھی موجود ہے، سیاہ ستہ میرے گھر پہ موجود ہے، پڑھتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ خالی رکھی ہے سجانے کے لیے، نہیں، پڑھتے بھی ہیں اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا علم مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے ملے اسے لے لو. لیکن لے لو کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ عمل کرنے لگو. کہیں سے آپ کو کچھ ملا، آپ نے لے لیا، آپ عمل کرنے لگ گئے، ایسا نہیں. کیونکہ پیغمبر نے کہا یاد رکھنا، اگر میری حدیث بھی تمہیں کہیں سے مل جائے، میری حدیث بھی، کوئی تمہیں کوئی ایک تحریر دے، اب دینے کے بعد کہے کہ یہ حدیث پیغمبر ہے، اس پہ عمل کرو، تو پیغمبر نے خود فرمایا میری حدیث کو قرآن سے ملانا. مول صاحب صحیح بات ہے، میری حدیث کو قرآن کے سامنے رکھنا. اگر حدیث قرآن سے میل کھائے تو مان لینا کہ میری حدیث ہے، اور اگر میری حدیث کہہ کے جو پیش کیا گیا ہو اگر وہ قرآن سے میل نہ کھائے تو اسے دیوار پہ مار دینا. یعنی اس پہ عمل بھی نہ کرنا، اس پہ یقین بھی نہ کرنا. تو اب جب حدیث کے سامنے، جب حدیث کے بارے میں یہ پیغام ہمیں دیا گیا ہو کہ حدیث پہ بھی عمل کرنا ہو تو پہلے قرآن سے ملانا، تو چہ جائے کہ کسی کی کتاب میں کچھ بھی لکھا ہو اور اسے دیکھ کے ہم عمل کرنے لگے اور پھر ہم یہ کہیں مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، ہم نے لے لیا، عمل کر لیا، تو ایسے نہیں چلے گا. صلوات پر محمد و آل محمد پر. یہ کچھ باتیں صاف کرنی بھی ضروری ہوتی ہیں تاکہ غلط فہمیاں نہ پیدا ہو جائیں. پتہ چلا ایک اچھی بات دے گئے اور دو بات ایسی مشتبہ کر کے گئے جس سے غلط فہمیاں کھڑی ہو گئی، اور انسان پتہ چلا آگے 1 کلومیٹر چلا، پیچھے 5 کلومیٹر چلا، آگے جانے کے بدلے قافلہ پیچھے چلا گیا. تو اب صحیفے جو ہیں اور کتابیں جو ہیں تو اسے ہمیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو ہم تو اور مذہبوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اسے پڑھنا کہ نہیں پڑھنا ہے؟ تو یہاں ایک بات آپ کے سامنے یہ بتا دوں، اور یہی بات ہے بتانا کہ جب صحیفے آئے تو صحیفوں کے بعد ایک وہ زمانہ آیا کہ جب صحیفوں سے آگے کی چیز چاہیے تھی تو اللہ نے ان صحیفوں کو بھی اس کتاب میں جگہ دے دی. جب کوئی کتاب آئی تو اس کتاب میں ان صحیفوں کو بھی جگہ دے دی گئی. مثلا آپ نے کوئی ایک قانون پڑھا، اس قانون کے بعد ایک نیا قانون بھی آیا، ایک اور قانون میں اضافہ کیا گیا، تو جب کتاب بنائی گئی تو اس کے اندر وہ سارے قانون، 1 نمبر کا قانون بھی، 2 نمبر والا بھی، 3 نمبر والا بھی، 4 نمبر والا بھی، سارا ایک جگہ جمع کر دیا گیا. پھر جب توریت کے بعد زبور کا زمانہ آیا تو جو توریت میں باتیں تھیں وہ زبور میں بھی شامل کر دی گئی، اور جب زبور کے بعد انجیل کا زمانہ آیا تو جو زبور میں تھا، توریت میں تھا، وہ سارا انجیل میں آ گیا. اور اسی طرح جب قرآن نازل ہوا تو اس میں بھی وہ ساری باتیں لائی گئیں اور زمانے کے وجہ سے جو ضرورت تھی وہ بھی اس میں شامل کی گئیں. اسی لیے قرآن میں آپ کو نوح کا بھی واقعہ ملتا ہے، ابراہیم کا بھی ملتا ہے، موسیٰ کا بھی ملے گا، عیسیٰ کا بھی ملے گا، آدم کا بھی ملے گا، پتلا کیسے بنایا گیا وہ بھی ملے گا، ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تب کیسے بچایا گیا وہ بھی ملے گا، نوح کی کشتی کو کیسے نجات دی گئی. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد پر. یہ ساری باتیں جو جمع کر لی گئی ہیں. اچھا، تو پرانی کتابوں میں جو تھا ایک مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ آپ جا کے آپ بائبل اٹھائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی بائبل میں کچھ اور لکھا ہے، ان کی بائبل میں کچھ اور لکھا ہے، الگ الگ طرح کی بائبل بن گئی. اب یہ پتہ نہیں چلتا حق کہاں حقیقت کہاں. اس لیے انسان مشکوک ہو گیا کہ اسے میں اللہ کی کتاب مانوں کہ یا نہ مانوں. تو علماء نے بھی اس میں لکھا کہ ہاں بے شک پرانی کتابوں میں تحریف ہو گئی، رد و بدل کر دیا گیا. زمانے کے حکمرانوں نے جب چاہا کہ ہمیں فلاں کام کرنا ہے مگر انجیل اس کے بارے میں منع کرتی ہے تو انہوں نے اس آیت کو ہی انجیل سے ہٹا دیا. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ انہوں نے اس آیت کو ہی انجیل سے ہٹا دیا.
ضرورت کے مطابق اس میں تحریف کر دی اور جیسا دل چاہا ویسی ایک کتاب بنا ڈالی، نام وہی کا وہی رہا۔ لیکن قرآن کے بارے میں جب بات آئی تو علماء نے تحقیق کر کے بھی بتایا یہ اس قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں، اس میں کوئی تحریف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ کوئی چاہے بھی کہ اس میں رد و بدل کر دے تو ہم رد و بدل ہونے نہیں دیں گے، جو نازل ہوا ہے وہی قرآن تمہارے ہاتھ میں موجود ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے یہ وہی قرآن ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو تنزیل جیسے آیتیں نازل ہوئی تھی اس کے حساب سے جیسے ہونا چاہیے تھا، جیسے پہلے سورہ کون سا نازل ہوا، بعد میں کون سا نازل ہوا، آخر میں کون سا نازل ہوا، اگر فہرست تنزیل بنائی جائے تو قرآن میں سورے الگ الگ جگہ پائے جائیں گے۔ اب کسی نے شاید دل میں کسی کے سوال پیدا ہو، اور سوال ہوتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ تو کہتے ہیں مولانا ممبروں سے پڑھا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے اپنے گھر میں چلے گئے اور یہ کہا اب تک گھر سے باہر نہ نکلوں گا جب تک کہ قرآن پورا جمع نہ کر لوں، اور پھر اس کے بعد جو آئے تو 70 اونٹوں پہ سوار ہو ایسا قرآن لے کے آئے۔ اور یہ کتابوں میں ہے کہ امام علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلے تو 70 اونٹوں پہ سوار ہو، یعنی اتنا کہ 70 اونٹوں پہ سوار کیا جائے، اتنا بڑا قرآن لے کے آئے۔ تو یہ کیا تھا؟ ہمارے ہاتھ میں تو اتنا چھوٹا سا ہے، یہ کیا تھا؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ مولا نے جو قرآن جمع کیا تھا اگر وہ قرآن آج زمانے کے پاس ہوتا تو یہ غلط فہمیاں جو زمانے میں ہیں یہ نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جس کا دل چاہتا ہے جہاں جیسے سیٹ کرنا چاہے قرآن کی آیت کو سیٹ کر دیتا ہے۔ مولا نے جب قرآن جمع کیا تھا اس میں قرآن کی آیتوں کے ساتھ قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، کیوں نازل ہوئی یہ آیت، یہ بھی لکھا، قرآن کی آیت بھی لکھی، اس کے پیچھے کا واقعہ بھی لکھا، اس کے پیچھے کے مقاصد بھی لکھے، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ بھی لکھا۔ یہ ساری چیزوں کی میں تفصیل جب لکھا گیا تو وہ ایسا تھا کہ 70 اونٹوں پہ بار کیا جا سکے۔ اور وہ قرآن جو ہے ہمارے یہاں علماء بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مولا کو پتا چلا کہ ان کے آنے سے پہلے لوگوں نے قرآن جمع کر لیا اور وہ قرآن امت مسلمہ نے دوسرے دور دراز ملکوں میں اس کی کاپیاں بنا کے بھیج دیں تو علی علیہ السلام نے وہ قرآن پھر زمانے کو نہیں دیا۔ اس لیے نہیں دیا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ زمانے میں مسلمان ایک ہو، اسلام ایک ہو مگر قرآن دو ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں تفرقہ پیدا کریں اور قرآن دو پائے جائیں، اس لیے اب اس قرآن کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اور یہ قرآن اب نسلاً در نسلاً ایک امام کے بعد دوسرے امام کے پاس رہا، یہاں تک کہ آج یہ قرآن ہمارے زمانے کے امام کے پاس ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ لوگوں نے غدیر کا انکار کر کے بہت بڑا نقصان کیا۔ غدیر کا انکار، مان لیا من کنت مولا، سن لیا، کتابوں میں لکھ دیا مگر مانا نہیں۔ اگر مانا ہوتا، بالعمل انکار کیا، اگر مانا ہوتا تو آپ کے پاس، پوری کائنات کے پاس ہادی بھی برحق ہوتا اور کتاب بھی وہ ہوتی جو آج امام کے پاس ہے، وہ زمانے کے پاس ہوتی، اور انسان جو اس وقت پریشان حال ہے وہ پریشان حال نہ ہوتا۔ مگر زمانے نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، اور جو ہونا تھا وہ ہوا، اور جو ہونا ہوگا وہ ہوگا۔ مگر بدقسمتی ہماری ہے کہ لوگوں نے کیا کسی اور نے، بھگتا ہم لوگوں نے کیا کسی اور نے، اور بھگت ہم لوگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ہادی نصیب نہ ہوا اور ہمیں بھی وہ قرآن نصیب نہیں ہوا۔ لیکن
ابھی بھی ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر ہم اس پہ ہی پڑھ کے اگر عمل کریں تو بہت کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے نہیں کرتے. پھر آپ اس پہ بہانے میں ایک بہانہ جوڑنا چاہیں تو یہ بھی جوڑ لیجئے کہ ہمارے پاس بھی امام نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی یہ نہیں ہے, اگر ہوتا تو ہم بھی کرتے. بہانہ ایک اور جوڑا جا سکتا ہے. ایک صلوات پر محمد وآل محمد پر. مگر اللہ نے یہ جو قرآن جو ہم کو دیا اس میں کیا کہا؟ لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا, کوئی کر نہیں سکتا. ہم گارنٹی لیتے ہیں, یعنی اللہ گارنٹی لیتا ہے نہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ قرآن میں شک ہے تو خبردار کسی کی بات کو نہ ماننا. اچھا, اب اگر قرآن کی اتنی گارنٹی ہے تو جو محافظ قرآن ہو اس کی بھی تو کوئی گارنٹی ہونی چاہیے, اس کی بھی تو کوئی گارنٹی ہو. تو کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ خود زندگی ایسی گزارے, خود ایسی زندگی گزارے کہ 40 سال تک کا محمد زندگی ایسے گزار گیا کہ جب بھی زمانے میں دیکھا گیا لوگ قسم کھاتے تھے صداقت محمد کی, محمد کی سچائی کی قسم کھاتے تھے. اور یہ واقعہ تو آپ نے حتماً سنا ہوگا کہ پیغمبر نے جب اعلان نبوت کیا اس سے پہلے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا, ایک پہاڑ پہ جمع کیا, آواز دی, لوگ آئے. اور جب پہاڑ پہ جمع کیا تو لوگوں سے کہا, اے لوگوں میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں, بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے, پہاڑ کے اس طرف آپ کھڑے ہو, پہاڑ کے اس طرف ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو کے آئی ہے, بتاؤ تم لوگ کیا کرو گے؟ تو اس وقت جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے یہ جواب دیا, اے یتیم عبداللہ, اے عبداللہ کے بیٹے, اگر تم کہو گے کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے, اگر تم کہو گے تو ہم مان لیں گے, اس لیے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ تم نے کبھی جھوٹ بولا ہو. صحیح بات, ہمارے یہاں بھی کئی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور جب وہ مشہور ہو جاتے ہیں صادق زمانہ تو پھر وہ کچھ اگر غلط بھی کہہ دے تو لوگ مان جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ حسن ظن رکھتے ہوئے آپ میرے بارے میں کیا گمان رکھیں گے؟ اگر میں یہاں سے احمد آباد جاؤں اور اس کے بعد میں آپ کو وہاں سے کوئی خبر بھیجوں کہ ایسا ایسا ہوا ہے, آپ کیا یقین کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ ارے مولانا کہہ رہے تو سچ ہی ہوگا, ہے نا, آپ یقین کر لیں گے. چجائے کہ میں جھوٹ بول دوں, اگر میں جھوٹ بول دوں پھر بھی آپ ایک مرتبہ یقین کریں گے ضرور. جب آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تب آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے تو جھوٹ بولا تھا, آپ کی بات تو غلط نکلی, تب آپ کہیں گے, مگر پہلے مان لیں گے. لیکن جو آدمی آپ مجھ پہ اتنا یقین کر رہے ہیں, آپ کی میری پہچان کتنے دن کی,